اب مسئلہ معرکہ سندھ کے پس منظر کا ہے، یعنی محمد بن قاسم سندھ کیوں آیا اور اس نے راجہ داہر سے جنگ کیوں لڑی۔ اس جنگ کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے، اس کے علل و اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے، تاریخ کی تمام معتبر اور مستند کتابوں کے اندر صرف ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ سندھ کی سب سے معتبر، سب سے مستند اور سب سے بڑا ماخذ شمار کی جانے والی فتح نامہ سندھ میں بھی یہی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے کے ایک بادشاہ نے اسلامی خلیفہ کے لیے کچھ ہدیہ روانہ کیا۔ وہ ہدیہ والا قافلہ جب راجہ داہر کے علاقے سے ہو کر کے گزرا تو اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تمام مال و دولت لوٹ لیے، اور اس قافلے میں موجود جتنے بھی افراد تھے ڈاکوؤں نے ان تمام کو قید میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر راجہ حجاج ابن یوسف کو پہنچی تو اس نے راجہ داہر کے یہاں خط لکھا اور اس کو اس بات کا مکلف بنایا کہ یہ واقعہ تمہاری سرحد کے اندر پیش آیا ہے، یہ ڈاکو تمہاری ماتحتی میں کام کرتے ہیں، ان ڈاکوؤں کو تمہاری سرپرستی حاصل ہے، اس لیے تم اس معاملے میں دخل اندازی کرو اور ہمارے افراد کو ان ڈاکوؤں کی قید سے چھڑا کر اسلامی سرحدوں کے حوالے کر دو۔ مسئلہ بالکل آسان تھا۔ اگر راجہ داہر نے حجاج ابن یوسف کی درخواست کو قبول کر لیا ہوتا تو نہ تو محمد بن قاسم کو سندھ آنا پڑتا، نہ تو یہ معرکہ سندھ وجود میں آتا۔ لیکن جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں راجہ داہر ایک الگ نشے، ایک الگ غرور میں تھا۔ اس نے حجاج ابن یوسف کی درخواست پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، اس نے لاکھ ہیلے حوالے کیے تاکہ یہ معاملہ کسی طرح ٹل جائے، اور شاید معاملہ ٹل بھی جاتا۔ لیکن جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، عین اسی وقت حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک شخص پہنچا اور اس نے حجاج ابن یوسف کو بتایا کہ ڈاکوؤں کی قید میں جتنے افراد ہیں ان میں ایک عورت ہے جو بار بار یا حجاج اغثنی یا حجاج اغثنی کا ورد کر رہی ہے، بار بار وہ تمہیں بلا رہی ہے، بار بار وہ تم سے فریاد کر رہی ہے، تم سے مدد طلب کر رہی ہے۔ حجاج ابن یوسف کا اتنا سننا تھا کہ وہ بے چین ہو پڑا۔ اس وقت اسلامی چھاونی میں کوئی فوج نہیں تھی، ساری کی ساری فوج اپنے محاذ پر تھی، لیکن یہ حجاج ابن یوسف کی بے چینی، اس کا کرب، اس کا درد تھا کہ اس نے اپنے قبیلے کے ایک فرد محمد بن قاسم کو بلایا، اس کو ساری صورتحال سمجھائی اور اس کو ایک لشکر، ایک ٹکڑی دے کر کے سندھ روانہ کیا تاکہ محمد بن قاسم ان لٹیروں سے اپنے افراد کو چھڑا سکے اور ان کو ان کے گھر باعزت طور پر روانہ کر سکے۔ محمد بن قاسم کے سندھ آنے کا مقصد بھی جنگ کرنا نہیں، وہاں اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں، بلکہ ان افراد کو چھڑانا ہی تھا۔ چنانچہ اسی فتح نامہ سندھ کے اندر وہ خط بھی نقل کیا گیا ہے جو محمد بن قاسم نے سندھ آ کر راجہ داہر کو لکھا تھا۔ اس خط میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہاں سندھ میں آنا، ہمارا یہاں سندھ میں آنے کا مقصد، اس خط میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ سندھ آنے کا مقصد ہمارا نہ تو جنگ کرنا ہے، نہ تم سے اس خط میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سندھ آنے کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف اس غرض سے آئے ہیں تاکہ اپنے افراد کو ڈاکوؤں کی قید سے چھڑا سکے۔ اگر راجہ داہر نے حجاج محمد بن قاسم کی بات یہاں بھی مان لی ہوتی تو شاید جنگ نہ ہوتی، لیکن یہاں پر بھی راجہ داہر نے حجاج ابن یوسف کی بات ماننے سے انکار کیا، بالآخر جنگ ہوئی، اور تمام باتیں آج تاریخ میں موجود ہیں کہ جنگ ہوئی، راجہ داہر قتل ہوا، اور اس کے بعد سندھ کے اندر اسلام کی ایک مضبوط اور پائیدار حکومت قائم ہوئی۔ سندھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ میرے عزیزوں، معرکہ سندھ کا یہی وہ سبب، یہی وہ پس منظر ہے جس کو تمام عالم اسلام ابھی تک جانتا، سنتا اور سمجھتا آ رہا ہے۔
میرے خیال سے عالم اسلام میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس کے برخلاف کوئی اور بات کہی ہوگی۔ لیکن ابھی چند روز قبل میرے یہاں ایک مجنون اور مخبوط الحواس شخص کا ایک ویڈیو آیا۔ اس شخص نے اس جنگ کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ محمد بن قاسم سندھ میں مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ راجہ داہر کے یہاں آل رسول کے کچھ افراد مقیم تھے، اس کے دربار میں آل رسول کے کچھ افراد مہمان تھے۔ جب یہ خبر محمد حجاج بن یوسف کو لگی تو اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا تاکہ محمد بن قاسم آل رسول کو قتل کر سکے اور راجہ داہر کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دے سکے۔ میرے عزیزو، یہ علت اور یہ وجہ جان کر مجھے سخت حیرت اور تعجب ہوا کہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ کو اس طرح مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام کے ایک بطل جلیل کے کردار کو اس طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے جس کے خاک کف پا کے صدقے میں سندھ والوں کو اسلام کی دولت ملی، اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کی سلطنت قائم ہوئی، اس کے کردار کو اس طریقے سے مسخ کیا جا رہا ہے، اس کو آل رسول کا اس طرح سے دشمن قرار دیا جا رہا ہے، رسول اور آل رسول کی دشمنی میں اس کو اس قدر گرایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ نہیں کہتا کہ متقدمین نے ماقبل کے لوگوں نے اپنی تاریخ کے اندر جو کچھ بھی بیان کر دیا ہے وہی حق اور درست ہے۔ ماقبل کی تاریخ میں جو چیزیں بیان کر دی گئی ہے اس کو قرآن کی طرح وحی سمجھا جائے، اس کو منزل من اللہ سمجھا جائے، ایسی ہرگز بات نہیں۔ بلکہ اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ ماقبل میری تحقیق متقدمین کی تحقیق سے، ماقبل کے لوگوں کی تحقیق سے پرانی تاریخ کے مقابلے میں زیادہ راجح ہے، زیادہ درست ہے، تو بے شک آج کے لوگوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تاریخ، اپنی تحقیق دنیا کے سامنے پیش کرے اور وہ بتائے کہ میں نے جو بات کہی ہے یہی درست اور حق ہے۔ لیکن اس کے بھی کچھ اصول، کچھ قاعدے اور کچھ ضابطے ہیں، ان اصولوں، ان قاعدوں اور ان ضابطوں کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ اپنی تحقیق پیش کرنے کا حق ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دل میں جو کچھ بھی آئے ہانکتے چلے جاؤ، چند لوگوں کو بیٹھایا جائے اور بغیر کسی حوالے کے، بغیر کسی کتابوں کے ماخذ کے جو دل میں آ رہا ہے وہ بکے چلے جاؤ اور اس کو تحقیق کے نام پر پیش کرتے رہو۔ اگر اسی کو تحقیق کہتے ہیں، اگر اسی کو تاریخ دانی، تاریخ بیانی کہتے ہیں، تو پھر ہر شخص رات میں سوئے گا، صبح میں اٹھا اور 1000 سال پرانی تاریخ بیان کرنے لگے، جو دل میں آئے وہ بیان کرتا جائے۔ کبھی راجہ داہر کو اسلام کا خادم بتائے، اسلام کا ہیرو بتائے، حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو اسلام کا دشمن قرار دے، ابو جہل کو بھی اسلام کا ہیرو بتائے، اس کو اسلام کا خادم بنائے۔ دلیل کے طور پر کچھ نہ بیان کرے، صرف اپنے دل میں جو کچھ آئے ہانکتا چلا جائے۔ میرے عزیزو، اس کو تحقیق، اس کو تاریخ ہرگز نہیں کہتے، یہ تو تاریخ کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو گیا۔ اس لیے موصوف نے بھی، اس مخبوط الحواس نے بھی اگر اپنی تحقیق کے اندر کتابوں کے حوالے دیے ہوتے یا اپنی بات کو مدلل کیا ہوتا تو شاید اس کو قبول کرنے کی کہیں نہ کہیں گنجائش نکلتی۔ لیکن حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ پوری اتنی طویل گفتگو کے اندر اس نے تاریخ کی کسی ایک کتاب کا بھی حوالہ دینا گوارا نہیں سمجھا۔ ساری کی ساری گفتگو اس نے اپنے عقل کی بنیاد پر پیش کی، ساری کی ساری باتوں، پوری کی پوری تحقیق میں اس نے صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی عقلی قیاس کے ذریعے اپنی جاہل عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، وہی درست ہے۔ مثلاً اس نے پہلا قیاس یہ کیا کہ حجاج بن یوسف تاریخ کا ایک ملعون شخص ہے،
حجاج ابن یوسف وہ آدمی ہے جس کے ظلم سے اہل بیت محفوظ نہ رہ سکے، جس کے ظلم سے صحابہ محفوظ نہ رہ سکے، جس کے ظلم و ستم سے اسلامی ریاست میں رہنے والے مسلمان نہ محفوظ رہ سکے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی سرحدوں کے اندر، اپنی حکومت کے اندر تو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اور جب وہی مسلمان دوسرے کے علاقے میں پہنچے تو یہ ان کی فریاد رسی کرے؟ میرے عزیزوں کے ایسے قیاس کے ذریعے سے تاریخ کو بدل دیا جائے گا؟ اگر تاریخیں اسی طرح قیاس سے ثابت ہوا کرتی تو مجھے بھی حق ہے قیاس کرنے کا۔ میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ بے شک حجاج ابن یوسف نے ایسا کیا ہوگا، بے شک حجاج ابن یوسف نے مظلوموں کی فریاد رسی کی ہوگی، بے شک حجاج ابن یوسف نے لٹیروں کو سبق سکھایا ہوگا، بے شک حجاج ابن یوسف نے راجہ داہر کی آنا کانی پر اسے غصہ آیا ہوگا، کیونکہ حجاج ابن یوسف وہ شخص ہے جس نے اپنوں کو نہیں چھوڑا، جس نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، جس نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اپنوں کو نہ چھوڑے وہ غیروں کو چھوڑ دے، وہ غیروں کی غلطیوں کو برداشت کر لے؟ میرے عزیزو، یہ بھی تو ایک تاریخ ہے، یہ بھی تو عقل میں سما رہی ہے، اس کو بھی تو عقل قبول کر رہی ہے۔ تو کیا میں بھی اس طرح کے قیاس کر کے تاریخوں کو ثابت کرنے کی کوشش کروں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ تاریخ ایسے قیاس سے ثابت نہیں ہوتی۔ تاریخ کے لیے تو مدلل حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے، تاریخ کے لیے تاریخ کے اوراق کو ثبوت میں پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حجاج ابن یوسف مظلوموں کی فریاد رسی کر سکتا ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حجاج ابن یوسف کو مزاج سمجھنا ہوگا، ہمیں حجاج ابن یوسف کی پوری تاریخ سمجھنی ہوگی۔ بغیر اس کا مزاج سمجھے، بغیر اس کی تاریخ پڑھے، ہم یہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ سندھ کے اندر جتنے بھی مظلوم تھے اس کی فریاد رسی حجاج بن یوسف کر سکتا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو، حجاج ابن یوسف کے بارے میں ایک جملہ زبان زدہ و خاص ہے کہ حجاج ابن یوسف اسلام کی وہ دودھاری تلوار تھا جس کی زد سے نہ تو اپنے محفوظ رہ سکے اور نہ ہی غیر محفوظ رہ سکے۔ اس نے اپنے مزاج کے مطابق جہاں ضرورت محسوس کی وہاں اس نے تلوار سے اس مسئلے کا حل کیا۔ اگر اپنوں کے ہاں ضرورت محسوس کی تلوار اٹھانے کی، اس نے وہاں تلوار اٹھائی، غیروں کے ہاں اس نے اگر محسوس کی تو غیروں پر بھی اس نے تلوار اٹھائی۔ اور اگر ہم حجاج ابن یوسف کے عروج کا زمانہ دیکھیں تب بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حجاج ابن یوسف نے مظلوموں کی فریاد رسی کی ہوگی، کیونکہ حجاج ابن یوسف کا عروج کا جو زمانہ ہے یہ ولید بن عبد الملک کی خلافت کا زمانہ ہے، یعنی ولید بن عبد الملک کی جو خلافت کا زمانہ ہے یہی حجاج ابن یوسف کی عروج کا زمانہ ہے۔ اور ولید بن عبد الملک کے زمانے ہی میں یہ پورا وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا اسلام کے اندر داخل ہوا۔ ان علاقوں میں اسلامی فتوحات کا جو دور ہے وہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کا ہے۔ چنانچہ اسی کے زمانے میں تخارستان فتح ہوا، اسی کے زمانے میں اندلس فتح ہوا، اسی کے زمانے میں شاز فتح ہوا، اسی کے زمانے میں فرغانہ فتح ہوا، اسی کے زمانے میں یہ بلوچستان فتح ہوا، اسی کے زمانے میں سندھ فتح ہوا، اسی کے زمانے میں چین کے اندر فوجی مہمات کا آغاز ہوا۔ الغرض یہ وسط ایشیا کے اندر جتنی بھی فوجی سرگرمیاں تھیں ساری کی ساری سرگرمیاں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں تھیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مشرقی ممالک کے جتنے بھی امور تھے سب کی ذمہ داری حجاج ابن یوسف کی تھی، یعنی ان ملکوں کی فتوحات میں حجاج ابن یوسف کا ایک نمایاں کردار ہے جس کو کسی بھی قیمت پر جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس سے کسی بھی قیمت پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم آپ کی بات تسلیم بھی کر لیں کہ چلو سندھ کے اندر حجاج محمد بن قاسم کے آنے کا مقصد راجہ مظلوموں کی فریاد رسی کرنا نہیں، یہاں پر اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں، تو پھر ان اور ملکوں کے بارے میں آپ کیا بیان کریں گے جہاں پر اسلامی فوجیں گئی، جہاں پر اسلامی فتوحات ہوئی؟ یہاں تو آپ نے اہل بیت کا قضیہ چھیڑ کر کے اپنا دامن جھاڑ لیا، لیکن پورے وسط ایشیا کے اندر بھی آپ اسی طرح اہل بیت کا نعرہ لگائیں گے؟
میرے عزیزو، مسئلہ اہل بیت کا، مسئلہ راجہ داہر کا، مسئلہ ان سب چیزوں کا ہے ہی نہیں۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ ایسے لوگوں کو اسلام کے ہیروں سے چڑ ہے، ایسے لوگوں کو اسلام کی فتوحات سے چڑ ہے، ایسے لوگوں کو اسلام کی تاریخ سے چڑ ہے، اور خاص کر بنو امیہ کے حکمرانوں سے، بنو امیہ کے خلیفہ سے ان کو چڑ ہے۔ ایسے مخبوط الحواس، ایسے مجنون لوگوں نے اپنی عوام کو ہمیشہ یہ باور کرایا ہے کہ یہ بنو امیہ کی خلافت اسلام دشمن خلافت تھی، اس نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کیا، اس نے اسلام کے خلاف سرگرمیاں دکھائی، اس نے اسلام کے خلاف یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ لیکن ان کی جاہل عوام جب تاریخوں کو دیکھتی ہے، لوگوں کی زبانی سنتی ہے کہ اسی بنو امیہ کے زمانے کے اندر یہ چیزیں فتح ہوئی، اسی بنو امیہ کے زمانے میں بلوچستان فتح ہوا، اسی بنو امیہ کے زمانے میں سندھ فتح ہوا، اسی بنو امیہ کے زمانے میں فرغانہ فتح ہوا، اسی بنو امیہ کے زمانے میں اندلس فتح ہوا، تو ان کی عوام حیرت و تعجب کے سمندر میں غرق ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جاہل محقق اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے نئے نئے قضیے پیش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو فوج آئی وہ اہل بیت کے لیے آئی تھی، کبھی کہتے ہیں کہ یہاں جو فوج آئی وہ اس لیے آئی، یہاں جو فوج آئی وہ اس لیے آئی۔ میرے عزیزو، ایسی مجنون والی باتوں سے بے شک آپ اپنی عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنی جاہل عوام کو بے شک آپ مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اس سے تاریخ آپ نہیں بدل سکتے۔ تاریخ وہی ہوگی جو کتابوں کے اندر محفوظ ہے، جو مستند اور معتبر کتابوں کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اس مجنون محقق نے اس کے بعد ایک اور بات بیان فرمائی۔ اس نے کہا کہ محمد بن قاسم سندھ جو آیا تھا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ اہل سندھ سے پوچھ لو۔ وہاں تواتر عملی سے یہ بات ثابت ہے کہ حجاج محمد بن قاسم جو سندھ آیا تھا وہ اہل بیت کے لیے آیا تھا، وہ اسلام کا کباڑہ کرنے آیا تھا، نہ کہ مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے آیا تھا۔ میرے عزیزو، اس نادر تحقیق کی کتنی حقیقت ہے یا کتنی سچائی ہے اس میں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات مقدمے کے طور پر سماعت فرمائیں۔ اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے نام تو مسلمان کا رکھا، جنہوں نے ٹائٹل تو اسلام کا لگایا، جو نام لیوا تو محمد عربی کے ہوئے، جو پرستار تو خدا کے کہلائے، لیکن ان کو اسلام کی تاریخ سے کبھی محبت نہیں رہی۔ اسلامی تہذیب اور تمدن کو انہوں نے ہمیشہ ایک غلامی کے طور پر سمجھا، اسلام کی تاریخ کو، اسلام کی تہذیب اور تمدن کو اپنے اوپر تھوپی جانے والی ایک تہذیب سمجھا۔ چنانچہ مصر کے اندر آج بھی بے شمار افراد ایسے آپ کو ملیں گے جو نحن ابناء فرعون کا نعرہ لگاتے ہیں، جو بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو اسلام کی تہذیب سے کیا مطلب، ہم کو اسلام کی تہذیب و ثقافت سے کیا غرض، ہم تو فرعون کے دل دادا ہیں، ہم تو فرعون کی تہذیب و تمدن کے ماننے والے ہیں، وہی تہذیب اور تمدن ہم کو اپنے آبا و اجداد سے ملی۔ میرے عزیزو، یہ ذہنیت صرف مصر کے لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ سندھ میں بھی اس طرح کے نعرے بار بار سنائی دیتے ہیں۔ راجہ داہر کو اسلام کا خادم، راجہ داہر کو اپنا ہیرو بنایا جاتا ہے، راجہ داہر کی یوم پیدائش منائی جاتی ہے، راجہ داہر کی یوم وفات منائی جاتی ہے، اس کو سندھ کا ایک عظیم حکمراں، اس کو سندھ کا ایک عظیم بادشاہ شمار کیا جاتا ہے، اور محمد بن قاسم کو اسلام کا دشمن بتایا جاتا ہے۔ میں اس محقق سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایسے لوگوں کی باتوں کا اعتبار کیا جائے گا؟ کیا ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر اپنی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی؟ اگر ہر سنی سنائی باتوں کا اسی طرح اعتبار کیا جائے تو پھر پوری انسانیت کی پوری تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہر شخص اپنے من سے جو چاہے پھینکتا رہے، ہانکتا رہے، بیان کرتا رہے، اور پھر اس کو تواتر عملی بنا کر کے پیش کیا جائے اور اسی کو تسلیم کرنے پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے۔ پھر اس مجنون محقق نے ایک تیسری بات یہ بیان کی کہ جس وقت محمد بن قاسم سندھ کے محاذ پر تھا، اسی وقت
اسلامی خلیفہ تبدیل ہو گیا، یعنی ولید بن عبد الملک کی وفات ہو گئی اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا۔ جیسے ہی وہ خلیفہ بنا اس نے محمد بن قاسم کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا، اور محمد بن قاسم کے ساتھ ساتھ حجاج ابن یوسف کو بھی اس نے قید میں ڈال دیا۔ میرے عزیزو، اتنی بات تو ہمیں بھی تسلیم ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے حجاج ابن یوسف محمد بن قاسم کو عین محاذ سے اٹھا کر قید میں ڈالا تھا، لیکن اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو یہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر جو آیا تھا وہ اہل بیت کے لیے آیا تھا، نہ کہ مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے۔ آخر اس میں سلیمان بن عبد الملک کی دشمنی کا کیا کام ہے؟ ان دونوں کی آپس کی دشمنی تھی، ان دونوں کے درمیان مسئلہ تھا، حجاج بن یوسف کی کھڑا کردہ ایک مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے دونوں کے اندر جم نہیں رہی تھی۔ حجاج سلیمان بن عبد الملک کو محمد بن قاسم پھوٹی آنکھ نہیں باتا تھا، جس کی وجہ سے وہ خلیفہ بنتے ہی اس نے حکم دے دیا کہ محمد بن قاسم کو قید میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اس بات کو یہاں ذکر کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ محمد بن قاسم مظلوموں کے لیے نہیں اہل بیت کے لیے آیا تھا، آپ اس کو دلیلوں سے مدلل کرتے۔ لیکن حیرت کی جب آپ کے پاس دلیل نہیں تھی، جب آپ نے صرف سنی اور سنائی باتوں کا اعتبار کر کے اس کو تحقیق کے نام پر پیش کرنا تھا، تو مجبوراً ایسی باتیں پھر بیان کی جس کا نفس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی غرض نہیں تھی۔ اور آخر میں موصوف نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں پورے یقین، اعتماد اور رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موصوف نے اس مسئلے کو پیش کرنے کے لیے، اس تحقیق کو پیش کرنے کے لیے تاریخ کی ایک چھوٹی کتاب بھی اٹھانا گوارا نہیں کی، بلکہ ابن سبا کی اولادوں نے اپنے ماتمی جلوس کے اندر، اپنے عزاخانوں کے اندر، اپنی ماتمی مجلسوں کے اندر جو کچھ بھی اسلام دشمنی میں بیان کر دیا، اس کو من و عن ایک تحقیق کے نام اپنی جاہل عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ آخر میں کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈالا، حجاج ابن یوسف کو بھی قید میں ڈالا، اور صرف حجاج ابن یوسف کو ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں جتنے بھی حجاج نام کے کسی سرکاری عہدے پر موجود تھے سب کو معزول کر کے قید میں ڈال دیا۔ میرے عزیزو، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ولید بن عبد الملک کا انتقال سن 96 ہجری میں ہوتا ہے، اور اسی سال سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنتا ہے، اور ولید بن عبد الملک کے انتقال، سلیمان بن عبد الملک کے خلیفہ بننے سے ایک سال پہلے حجاج ابن یوسف کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جب خلیفہ بنا تو وہ خلیفہ بنتے ہی ایک سال پہلے فوت شدہ شخص کو جیل میں ڈال دے؟ آخر مجنون کی، دیوانے پن کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے؟